فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو آپ کہہ دیجئے جو اپنی ذات کے اوپر گناہوں کے ذریعے اسراف کر چکے ہیں، حد تجاوزی کر چکے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا ہے اور وہ بڑے رحیم اور کریم ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے صرف نا امید کافر لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اسی آیت کے تحت بعض مفسرین بلکہ بہت سارے علماء کرام نے یہ نتیجہ بیان کیا ہے کہ نا امیدی ایک کفر ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی اور اس کے امید کے بھروسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے بے خوف بندہ ہو جائے، بلکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بڑے گناہ کون سے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہ ارشاد فرمائے۔ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر اور چال سے جو ہے بے خوف ہو جانا۔ سامعین کرام، جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت سارے علی الاعلان اور کھلم کھلا گناہوں کے اندر ملوث ہیں، اور بہت سارے گناہ ہم علی الاعلان کر رہے ہیں، ان گناہوں کے اندر ایک گناہ جو ہے وہ فضول خرچی بھی ہے۔ فضول خرچی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فضول خرچی کرنے والے کو جو ہے شیطان کا بھائی قرار دیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف الفاظ میں کہا ہے کہ بیجا اور فضول خرچی کرنے والا جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ دوستو، ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی محنت کی، گاڑے پسینے کی کمائی ہم کتنی فضول خرچی کے اندر اڑا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے ہمارے شوقیہ جو ہیں، ہماری امیدیں جو شوقیہ ہوتی ہیں، ہماری تمنائیں جو شوقیہ ہوتی ہیں، جو شریعت و سنت سے باہر ہوتی ہیں، شریعت و سنت کے اندر اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے غضب کو کھینچنے والے ذرائع بتائے گئے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بے جا فضول خرچی کے اندر جو ہے نئے نئے کپڑے، بن ضروری مہنگے کپڑے خرید کر اور سلا کر پہنتے ہیں۔ اسی طرح آج کل جو ہے یہودیوں کا ایک طریقہ ہمارے اندر، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے اندر جو چل پڑا ہے، وہ طرح طرح کے سیٹنگ کر کے کٹنگ بال کٹوائے جا رہے ہیں۔ ہماری برتھ ڈے کے اندر جو ہے طرح طرح کے اور مہنگے ترین کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ ہماری شادیاں جو ہیں مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان آج کل طرح طرح کے بائک خرید رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ خریدنے کے بعد اس کو 4-5 سال اس کو استعمال کیا، بلکہ کہیں 6 مہینے ہوتے ہیں، سال ہوتے ہیں،
تو کوئی اس کا دوسرا دوست جو ہے وہ نئی بائک خرید کر لاتا ہے تو اس کے دل کے اندر بھی تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی اس سے بڑھ چڑھ کر جو ہے کوئی دوسری موٹر سائیکل لاؤں یا نئی کار خرید کر لاؤں۔ اسی طرح ہماری عورتیں بھی جو ہیں وہ طرح طرح کے مہنگے کپڑے پہن کر خرید رہی ہیں، اور شوہروں کے اوپر جو ہے اس کے بارے میں جو ہے ان کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اور شوہروں کے پاس قرضے کروا کر اور ان کو قرضوں کے اندر ڈبو کر اور قرضوں کے اندر جو ہے مزید تر ان کے اوپر قرضے لاد کر باقاعدہ عورتیں کہہ رہی ہیں چاہے آپ کسی بھی طرح لے کر آؤ لیکن ہمیں تو اتنا مہنگا سوٹ چاہیے، اتنا مہنگا کپڑا پہننے کے لیے چاہیے، اور اتنی مہنگی ہماری چیزیں ہمیں چاہیے، چاہے آپ جس طرح بھی انتظام کرو لیکن ہمیں تو انتظام چاہیے۔ یاد رکھا جائے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر صرف عدل و انصاف ہوگا، وہاں صرف انصاف کی بات ہوگی، اعتدال کی بات ہوگی۔ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال کا اور پیسوں کا حساب مانگیں گے تو ایک ایک پائی کا حساب ہمیں دینا پڑے گا، اور آدمی وہاں سے تب تک نہیں ہٹ سکے گا، اس کا ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ ایک ایک پیسوں کا حساب نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حلال پیسہ دیا ہے، ہم محنت کر کے لا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے مال کو جو ہے ہم دین کے تقاضوں کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے اندر خرچ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور اس کے اوپر ہمیں بڑے بڑے فضائل کا اور بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن وعدوں کو حدیث پاک کے اندر ہمارے لیے بیان کیا ہے، ان وعدوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان تقاضوں کے اوپر خرچ کریں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جہاں پر نیک اعمال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دینے کے وعدے کیے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعمالیوں کے اوپر اور گناہوں کے اوپر سخت سے سخت ترین سزا دینے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ کی وجہ سے جتنے بھی عذابات اور جتنے بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے کرتوت اور ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے آتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر گناہ کے اوپر پکڑ رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر و بیشتر سے نظر انداز کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر سخت سے سخت ترین حالات آتے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں؟ وہ ہمیں خود اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، اپنے گناہوں کے اوپر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم تمام مل جل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں کامیاب کر دے گا۔ دوستو، ہم دیکھتے ہیں، ہم حدیثوں کے اندر سنتے ہیں، بارہا علماء کرام سے سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، سورہ فتح نازل ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ علیہ السلام اگرچہ آپ گناہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ سے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایڈوانس کے اندر آپ کو مغفرت دے دی، آپ کی بخشش فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہوئے ہونے کے باوجود ایک روایت کے مطابق روزانہ 70 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق جو ہے 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے تھے، اور خود
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بارہا استغفار کی تلقین کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، بارہا اور بار بار اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کا بندہ بنا کر اور گنہگار بندہ بنا کر پیش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر آج کل بندے کی سب سے اہم پریشانی جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت نہیں، تنگی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی کے اندر سے اس کو نکال لیتے ہیں، ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، ہر غم سے اس کو چھٹکارا اللہ تبارک و تعالی دلا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے اس کے اس کی رحمت کے امیدوار سمجھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کو اپنا پیارا رب سمجھتے ہوئے۔ دیکھیے ایک کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک 100 سال کا بوڑھا کافر اس کے بت کو پکار رہا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم کر کے بارہا بول رہا تھا، لیکن اس سے غلطی سے ایک مرتبہ یا صمد اس کی زبان سے نکل گیا۔ فوراً غیب سے آواز آئی کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا کیا تو مانگ رہا ہے۔ دیکھ یہ بوڑھا کافر، 100 سال کا بوڑھا کافر، اس کی زبان سے غلطی سے یا صنم کے بدلے یا صمد زبان سے نکل جاتا ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہم اس کے رسول کو اس کا سچا رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، ہم اس کی تمام آسمانی کتابوں کو سچا مانتے ہیں، اس کی طرف سے ہوئی کتابیں مانتے ہیں، اور قرآن کریم کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتوں کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہم غیب سے ایمان لائے ہیں۔ تو جب ایک بوڑھا کافر، 100 سال کا بوڑھا کافر غلطی سے یا صمد بول دیتا ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تو اس کے اوپر ایمان لائے ہیں، تو کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے اللہ کہہ کر پکاریں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، لیکن ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو شرمندہ کر کے ندامت کے آنسو کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں بخشش عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔